ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، بیان یہ کرنا ہے آج کے درس میں اور آج کی تقریر میں کہ ہمارے مسلم سماج کی بہن بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، غیروں کی طرف کیوں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کے ذمہ داری کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بھائی بھی اپنے گھر کو دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیارے مسلمانوں، معزز سامعین و ناظرین، کہ ہماری بہن بیٹیاں، قوم کی، سماج کی بہن بیٹیاں غیروں کی طرف کیوں جا رہی ہیں۔ آپ شہر شہر دیکھ لیجئے، گاؤں کا معائنہ کر لیجئے، شاید کوئی ایسا دن باقی جاتا ہو جس میں مسلمان بہن بیٹی غیروں کی طرف نہ جا رہی ہے۔ اس کے وجہ اور اسباب کیا ہیں؟ کہاں پر ہم لوگ کمی کر رہے ہیں؟ کچھ اصول کو ہم نے نوٹ کیا ہے، اگر اس پر ہم سب عمل کر لیں تو انشاءاللہ کافی حد تک ہم اس برائی سے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے مسلم سماج کو، اپنے مسلم معاشرے کو، اپنی قوم کی بہن بیٹیوں کو ان برائیوں سے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم سب کو یہ عمل کرنا ہے، یہ ہر شخص سنے، ہر ذمہ دار اس پر عمل کرے۔ اگر اپنے گھروں کو ان برائیوں سے بچانا ہے، اپنی سماج کو اگر برائیوں سے بچانا ہے، سب سے پہلے اپنے بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے لڑکوں کو بھی دین کی تعلیم دو۔ آج کے ہمارے نوجوان بھائیوں کو، آج ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا، انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ توحید کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ اور یہاں تک افسوس بڑا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ سناؤ۔ پہلا کلمہ تو سنا دیتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے کلمے کا ذرا معنی اور مطلب بتا دو، تو مسلمان نوجوان، سارے نوجوان ایسے نہیں ہیں، بہت سے نوجوانوں کو الحمدللہ تعلیم ہے، لیکن اکثریت کو دیکھا جائے کہ اگر ان سے پہلے کلمے کا معنی اور مطلب اگر پوچھا جائے تو وہ بھی بتا نہیں پاتے ہیں، دوسرے کلمے کا معنی اور مطلب پوچھا جائے تو وہ بتا نہیں پاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو، ہم نے اپنے بہن بیٹیوں کو دین سے دور رکھا ہے، اس وجہ سے وہ آج اسلام کے بارے میں جو ایک کامن چیزیں ہیں، جنرل چیزیں، اس کو بھی نہیں جانتے۔ تو بتانے کا مقصد پیارے مسلمانوں یہ ہے کہ اپنے بہن بیٹیوں کو، اپنے لڑکوں کو دین کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، کم سے کم انہیں اتنی تعلیم تو دے دیں کہ قرآن مجید کا ناظرہ وہ پڑھ لیں اور قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کم سے کم وہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو، اپنے بہن بیٹیوں کو اتنی تعلیم تو ہم سب دیں کہ کم سے کم حدیث کو پڑھ لیں اور حدیث کا ترجمہ دیکھ کر کم سے کم پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ وہ اتنا تو جان جائے کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، وہ جان جائے کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے اور بدعت و خرافات کرنے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے، اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے۔ نماز کی دعائیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یہ تمام بیسک چیزیں ہر مسلمان بہن بیٹی کو، ہر نوجوان کو جاننا بے حد ضروری اور واجب ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمارا مسلم سماج اور نوجوان طبقہ، بہن بیٹیاں اس سے دور ہیں۔ ہم اپنے بہن بیٹیوں کو اچھے اچھے کالج کے اندر، کانوینٹ کے اندر، اچھے اسکول کے اندر تعلیم دیتے ہیں، دیجیے آپ تعلیم، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دنیا کی دے، اصلی تعلیم دے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، قرآن کا پڑھنا، قرآن
قرآن کا ترجمہ نازلہ اور حدیث کا پڑھ لینا، یہ تمام چیزیں، نماز کی دعائیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہر نوجوان کو، ہر بہن بیٹی کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد خلاصے کلام پیارے مسلمانوں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سماج کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، مسلم بہن بیٹیوں کو صحیح راستے پہ لانا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، تو ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے، ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہے، ہر گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے لڑکوں کو دین کی تعلیم پہلے دو۔ پہلا نمبر 1 یہ چیز ہمیں استعمال کرنا ہے کہ دین کی تعلیم دیں، اگر ان برائیوں سے ہمیں اپنی سماج اور مسلم معاشرے کو دور کرنا ہے۔ دوسری چیز، بری صحبت سے دور رکھیں۔ آج جو ہماری بہن بیٹیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ بری صحبت سے دور رکھیں اپنی بہن بیٹیوں کو، اور بری صحبت کی مثال کو اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بری صحبت کی مثال یہ ہے، آپ نے بیان کیا ہے کہ لوہار کی بھٹی سے دیا ہے، بری صحبت کا بیان آپ نے کیا جو ہے کہ لوہار کے بھٹی کے پاس اگر تم جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں بدبو ملے گی، اور وہاں پر اگر تم گئے وہاں پر بیٹھ گئے تو کوئی چنگاری آ کر تمہارے کپڑے کے اندر سوراخ کر دے گی، کپڑے کو جلا دے گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ، برے آدمی کے ساتھ رہو گے، بری صحبت کے اندر رہو گے تو ایک نہ ایک دن برائی سیکھ لو گے، تمہارے اندر نقصان ہی آ جائے گا۔ یہ برے صحبت کے پاس جاؤ گے تو یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوہار کی بھٹی سے آپ نے مثال دیا برے لوگوں کی، اور نیک لوگوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عطر بیچنے والوں سے۔ عطر بیچنے والے کے پاس اگر آپ جائیں گے، یہ اچھی صحبت کا مثال آپ نے دیا ہے، اس کے پاس اگر تم جاؤ گے اور اگر آپ نے خوشبو نہیں خریدا پھر بھی تمہیں خوشبو ملے گی، عطر بیچنے والے کے پاس جاؤ گے پھر بھی تمہیں خوشبو ملے گی، اور اگر عطر تم نے خرید لیا تو تمہیں خوشبو ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ اچھی صحبت کا اثر ہے، یعنی اچھے صحبت میں رہو گے تو اچھی چیز سیکھو گے، دین کی باتیں سیکھو گے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بری چیزیں سیکھو گے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے گھروں سے اپنے ماں باپ سے کہہ کر جاتی ہیں کہ ابو ہم فلاں سہیلی سے ملنے جا رہے ہیں، فلاں سہیلی کیا ہم کچھ اسکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں ہم کچھ بیٹھ کے مشورہ کریں گے، کچھ کریں گے، اور پتہ لگا ماں باپ سے یہ کہہ کر جا رہی ہے اور پیچھے کسی فرینڈ سے ملنے گئی ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور ماں باپ سے اگر کسی نے شکایت کر دیا کہ تمہاری بیٹی ایسا ایسا کر رہی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹی بڑی صاف ستھری ہے، ہماری بیٹی پہ الزام نہ لگاؤ۔ پیارے مسلمانوں، سماج اور معاشرے کو دیکھو، صحبت کی غلط اثر سے اپنی بہن بیٹیوں کو روکو، ورنہ یہ برائی اور بڑھتی جائے گی۔ اور یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں پر نگرانی رکھو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کو اٹھا کر دیکھیں، آیت نمبر 37، حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں، ذمہ دار تھے مریم علیہ السلام کے۔ جب حجرے میں داخل ہوتے، کمرے میں داخل ہوتے تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر حجرے کے اندر رزق رکھا پاتے، اللہ کی طرف سے رزق آتا، پھلوں کو اللہ رب العالمین اتارتا اور پھلوں کا انتظام فرماتا، وہاں پر رزق رکھا پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا ہے، مریم علیہ السلام کے خالو تھے، زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، کہا اے مریم بتاؤ، گھر کی دیکھ ریکھ میں کرنے والا ہوں، میں کفیل اور ذمہ دار ہوں، تمام چیزیں میں لانے اور لے جانے والا ہوں، یہ رزق میں نہیں لا رہا ہوں، یہ پھل بے موسمی پھل، یعنی گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے مریم یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ پھل یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟
मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के जानिब से आ रहा है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला शुबहा जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, वलिया थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ का इंतजाम फरमाता था और फल ऐसे ऐसे आते थे कि गर्मियों के मौसम में सर्दियों के फल अल्लाह के जानिब से आते थे। तो इस आयत करीमा से तमाम जिम्मेदारों को ये नसीहत लेना है, ये नसीहत पकड़ना है कि अपने घर की बहन बेटियों पर, अपने लड़कों पर निगरानी रखो कि ऐ बेटी, ये तुम्हारे हाथ में जो चीज दिख रही है, इसका तो मैंने पैसा तो मैंने ही दिया। यह जो चीज तुम मुझे दिखा रही हो, हमने इसका तुम्हें कोई पैसा रुपया नहीं दिया। चीज आई कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई और हो जो मोहब्बत के जाल में उसे फंसा कर और उसे एक दिन ऐसी तबाही पर लेकर जाए, ऐसी बर्बादी के रास्ते पर ले जाए कि माँ बाप का मुंह काला कर दे और मुस्लिम समाज का भी मुंह काला कर दे। और यही हो रहा है समाज के अंदर। ये निगरानी रखने की जरूरत है अपनी बहन बेटियों पर। आज मुआशरे में बुराई आम हो चुकी, फैल रही है। रोजाना ये सुनने में आता है कि फला जगह मुसलमान बहन ने अपने धर्म को बदलकर दूसरे धर्म को अख्तियार करके और नाजायज मोहब्बत के जाल में फंस करके उसने इस्लाम को छोड़ दिया। ये कितने बड़े अफसोस का मकाम है। जिस घर में पैदा हुई, इस्लाम के घराने में पैदा हुई, लेकिन उसने इस्लाम को छोड़ दिया। आखिर कमी हम कहाँ कर रहे हैं? हम जो कमी कर रहे हैं, अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दे रहे हैं। दूसरी, सोहबत पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे बहन बेटियों का उठना बैठना कहाँ है। और तीसरी जिम्मेदारी है कि उन पर हमें निगरानी भी रखना है, सही तरीके से उनके साथ हुस्न सलूक करना है और उनको सही तरीके से अच्छे साचे में हमें ढालना है। और चौथी जो हम कमी कर रहे हैं, मोबाइल फोन जो हमने दे दिया। मैं इससे इनकार नहीं हूं कि मोबाइल का फायदा है, मोबाइल का बहुत फायदा है। अगर इंसान मोबाइल से फायदा हासिल करना चाहे तो मोबाइल के बहुत सारे फवाइद हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है कि मोबाइल से आज के मुआशरे का नौजवान बहन बेटियां बहुत गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि अगर हम अपने घरों की इस्लाह करना चाहते हैं और इन बुराइयों को रोकना अगर चाहते हैं अपने समाज और मुआशरे से, तो गैर शादीशुदा बेटियों को, बहनों को मोबाइल ना दें, हरगिज़ ना दें। मोबाइल की अगर जरूरत पड़ रही है तो अपनी मोबाइल दें कि बेटा अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लास लेना, अपनी निगरानी में उन्हें मोबाइल दें। अपने सामने ऑनलाइन क्लास अपनी मोबाइल से उन्हें दिलवाएं। आपसे मोबाइल ले लिया, अब्बू जान हमें मोबाइल दे दो, हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, और रात में कमरे में बैठ के फ्रेंड से चैट कर रही है। सारी बहन बेटियां ऐसी नहीं है, लेकिन जो मुआशरा और समाज ये हमें मैसेज दे रहा है, वो यही बता रहा है कि आज मोबाइलों का फितना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक वजह इसमें यह भी है कि हमने वक्त से पहले अपने बहन बेटियों के हाथ में मोबाइल को पकड़ा दिया, जिससे वो बुराइयों के अंदर मुलविस हो गई। और आज हमारे सामने जो बुराइयां नजर आ रही हैं, हम सब देख रहे हैं, किसी से पोशीदा नहीं। मोबाइलों से दूर रखें। और आगे चौथी और पांचवी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर मुस्लिम समाज से और मुआशरे से इस बुराई को, गंदगी को हम दूर करना चाहते हैं, तो हम सब पर यह वाजिब और जरूरी है कि हम अपने बहन बेटियों का निकाह, अपने लड़कों का निकाह वक्त पर कर दें। शादी के लायक हो फौरन उनको निकाह के बंधन में बांध दें। लेकिन मसला यह है कि आज तो इंतजार किया जाता है हमारा लड़का अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए, हमारे लड़की को बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाए, और उसी में हम उम्र निकलवाते रहते हैं, उम्र निकलता रहता है, यहां तक कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो गैरों के साथ चली जाती है और गैरों का रास्ता अख्तियार कर लेती है। जी तमाम मुस्लिम समाज की तमाम जिम्मेदारों से, तमाम घर वालों से जिम्मेदारी है कि अपने बहन बेटियों का, अपने लड़कों का शादी वक्त पर कर दो। शादी के लायक हो फौरन उनकी शादी करो, अगर इस बुराई से दूर करना चाहते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि निकाह को आसान करो। हम लोगों ने निकाह को बड़ा मुश्किल बना दिया है। प्यारे मुसलमानों,
اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح بڑا آسان کر کے گئے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑی آسانی کے ساتھ نکاح کر کے گئے اور ہم سب کو یہ میسج اور پیغام دے کر گئے کہ نکاح بڑا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے طریقے کو بڑا آسان بتایا تھا، لیکن آج افسوس ہوتا ہے ہماری سماج اور مسلم معاشرے نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا. آج ہمارے سماج میں زنا بڑا آسان ہو گیا اور نکاح کو بڑا مشکل کر دیا گیا. پیارے مسلمانوں، اس پر بھی ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ نکاح کو آسان کریں. اگر ان برائیوں سے اپنی سماج کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو ان برائیوں سے اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ نکاح کو بھی آسان کریں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جو چند نصیحتیں تھیں، اللہ رب العالمین ہم تمام گھر والوں کو اور ہم تمام ذمہ داروں کو، ہم تمام سماج کے اور معاشرے کے ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین کما حقہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کا اور اپنی ذمہ داری کو عمل میں لانے کا اے بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اے بار الہ جب تک ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان بالخیر پر ہو، کل قیامت کے دن ہادی برحق ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم تمام مسلمانوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.